ہزاروں لوگوں کو پھانسیاں دی جا چکی ہیں۔ پنجاب کی جیلوں میں کبھی کسی خاتون کو پھانسی دی گئی تو وہ اونچی آواز میں کلمہ طیبہ کا ورد شروع کر دیتے ہیں۔ اسلحہ کی طرف آگے ہیں تو وہ توبہ کر لیں، وہ بس تلاوت کر رہا ہوتا ہے۔ ان میں ایسی خواتین بھی ہیں کہ جنہوں نے مردوں کو قتل کیا تھا۔ تقریباً 8 خواتین کو پھانسی کی سزا دی گئی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اعجاز احمد بٹ۔ آج جو ہم آپ کو کرائم سٹوری بتائیں گے وہ ایک خاص اینگل کے حوالے سے ہے۔ وہ یہ ہے کہ اکثر دوست یہ پوچھتے ہیں کہ کیا پنجاب کی جیلوں میں کبھی کسی خاتون کو پھانسی دی گئی؟ تو اس کا جواب ہے ہاں میں۔ پنجاب میں اس وقت جیلوں کی تعداد بڑھاتے ہوئے 42 سے 44 ہو چکی ہے۔ قیدیوں کی تعداد 65,000 سے 70,000 کے لگ بھگ جو تقریباً پہنچ چکی ہے۔ یہ کم و بیش زیادہ کم ہوتی رہتی ہے۔ اور پنجاب کی جو جیلیں ہیں ان میں تمام جیلوں میں جو موت کے قیدی ہیں، سزائے موت کے قیدی ہیں، وہ نہیں رکھے جاتے۔ اس کے لیے کچھ شہروں میں ڈسٹرکٹ جیلوں میں رکھے جاتے ہیں اور کچھ میں جو سینٹرل جیل ہوتی ہے وہاں رکھے جاتے ہیں۔ اور اب جو بڑے شہروں کی جو جیلیں ہیں وہاں سزائے موت کے قیدیوں کو رکھا جاتا ہے، لیکن جو خواتین قیدی ہیں نا ان کو زیادہ تر مخصوص کر دیا گیا چند جیلوں تک جن کو سزائے موت کی قید ہو چکی ہے، تاکہ ان کی پروٹیکشن کے حوالے سے انتظامات کیے جائیں۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان بننے کے بعد سے اب تک تقریباً 8 خواتین کو پھانسی کی سزا دی گئی ہے، اس پہ عمل درآمد بھی کیا گیا۔ ویسے تو سزا یافتہ سینکڑوں کی تعداد ہے خواتین کی، لیکن جو 8 خواتین ہیں ان کی پھانسی کی سزا پر عمل درآمد بھی کر دیا گیا۔ ان میں ایسی خواتین بھی ہیں کہ جنہوں نے مردوں کو قتل کیا تھا۔ ان میں ایسی خواتین بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنی عزت بچاتے ہوئے جو چور ڈاکو یا بدماشوں نے ان پر حملہ کیا تھا انہوں نے ان کو بھی قتل کر دیا، لیکن وہ اپنا دفاع نہ کر سکی تو ان کو سزائے موت سنا دی گئی۔ کچھ ایسی خواتین بھی ہیں کہ جنہوں نے ٹارگٹ کلنگ کی، اور کچھ ایسی خواتین بھی ہیں کہ جنہوں نے جان بوجھ کے منصوبہ بندی سے قتل کیا۔ اب آ جاتے ہیں کہ پھانسی کن کن کو دی گئی۔ سب سے پہلی جو پھانسی ہے نا پاکستان میں پنجاب میں جو دی گئی وہ میاں والی جیل میں دی گئی تھی، اور اس خاتون کا نام تھا غلام فاطمہ، اور اس کو 10 اکتوبر 1956 میں پھانسی کی سزا دی گئی۔ اس کے بعد جو ہے کافی عرصہ تک پھانسی کی سزا نہیں دی گئی۔ پھر جب ایوب خان کا دور آیا تو فیصل آباد میں ایک غفورہ بی بی تھی، اس کو سزا دی گئی 15 جولائی 1961 میں۔ اس کے بعد 63 میں ایک خاتون کو سزائے موت دی گئی، وہ 13 نومبر 1963 کو دی گئی، اور یہ ملتان کی ڈسٹرکٹ جیل میں تھی، اور اس خاتون کا نام تھا صاحبہ بی بی۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کے بعد 22 سال تک خواتین کو پھانسی کی سزا نہیں دی گئی، کیونکہ جس کی پھانسی کی سزا کا وقت یعنی سزا کا وقت پورا ہو جاتا تھا اس کی اپیل چلی جاتی تھی، پھر دوبارہ سے وہ کہتے تھے کہ یہ صلح کے لیے معاملہ چل رہے ہیں اس لیے ایکسٹینشن دے دی جائے، تو وہ کئی بار ایکسٹینشن دی گئی، تو یہ ایک لمبا سلسلہ چلتا رہا، اور 22 سال تک کسی بھی خاتون کو سزائے موت پر عمل درآمد نہ کیا گیا۔ اس کے بعد آتا ہے ضیاء الحق کا دور۔ ضیاء الحق کے دور میں 28 اگست 1983 کو ایک نصرت بی بی تھی، اس نے بھی قتل کیا تھا، اس کی سزا موت دی گئی اور اس کی پھانسی گھاٹ پہ اس کو سزا دی گئی۔ یہ بھی فیصل آباد میں انسیڈنٹ ہوا۔ 1985 میں ہی 4 خواتین کو سزائے موت جو ہے نا ان کے عمل درآمد کیا گیا۔ 1985 میں 4 خواتین کو، یہ اس لیے خواتین کے حوالے سے ایک خطرناک سال تھا کہ جس ایک سال میں 4 خواتین کو پھانسی کی سزا جن کو سنائی گئی تھی اس پہ عمل درآمد بھی کیا گیا۔ ان خواتین کو اگر ہم کیٹیگری ان کی دیکھیں تو 14 مارچ سے 7 مئی 1985 کے دوران ان 4 خواتین کو پھانسی دی گئی۔ ان میں جو پہلی خاتون تھی وہ میاں والی میں تھی، جس کو دی گئی وہ تھی شکورہ بی بی۔ اس کو پھانسی گھاٹ لے جایا گیا، منہ پہ کپڑا ڈالا گیا، اور جب جلاد نے وہ لیور جو بلیک کلر کا ہوتا ہے کھینچا تو غفورہ بی بی صاحبہ جو ہے نا ان کی سزائے موت پہ عمل درآمد ہو گیا۔ اسی طرح دولت بی بی ہے راول پنڈی کی،
ان کو بھی راولپنڈی میں پھانسی گاڑ لے جایا گیا، اور یہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے بڑی ان کے اوپر غشی طاری ہو گئی کہ آج جو مجھے پھانسی کی سزا دی جا رہی ہے، لیکن اس کو بھی جو ہے نا وہ پھانسی پہ عمل درآمد کر دیا گیا۔ اس کے بعد ایک اہم واقعہ ہوا، وہ تھا جہلم جیل میں۔ یہاں دو بہنیں تھیں، ایک کا نام تھا سناورا بی بی اور دوسری کا نام تھا منور بی بی۔ ان دونوں نے بھی قتل کیے تھے، تو ان دونوں کو سزائے موت دی گئی تھی۔ کافی عرصے سے ان کی جو اپیلیں چل رہی تھی، لیکن آخرکار جب صدر مملکت سے بھی ان کی اپیلیں خارج ہوئیں تو ان دونوں کو بھی پھانسی پہ لٹکا دیا گیا۔ جب ان چار خواتین کو لٹکایا گیا نا تو اس کے بعد شور مچ گیا میڈیا میں بھی اور ہر طرف کہ خواتین کو پھانسی نہیں دینی چاہیے، ان کی سزا کو پرولونگ کر دینا چاہیے، تو جس کی وجہ سے پھر ایک دفعہ ڈیبیٹ شروع ہو گئی اور پھانسی کے عمل پہ جو ہے نا عمل درآمد روک دیا گیا۔ یہاں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پھانسی دینے کا جو عمل ہے نا، یہ بھی ایک ہم نے یہ پورا پروسیس دیکھا ہے۔ لاہور میں جیسے کول لکھپت جیل ہے، ہم نے وہ پھانسی گھاٹ بھی دیکھا ہے، اس میں جو رسہ لٹکائے گئے ہیں وہ جو لیور ہے اس کے اوپر بلیک پینٹ تو کیا جاتا ہے، لیکن کیونکہ اوپن پڑا رہتا ہے کافی عرصے تک استعمال نہیں ہوتا، تو اکثر جب ہم گئے تھے تو اس کے اوپر زنگ لگا ہوا تھا۔ ہم اس جو پھانسی گھاٹ کا جو تختہ ہے اس کو بھی غور سے دیکھا، پھٹے بہت پرانے ہو چکے ہیں، اور جب اس کے ایک طرف سے سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں، وہ سیڑھیوں سے نیچے جایا جاتا ہے۔ میں جب نیچے گیا کول لکھپت جیل کی پھانسی گھاٹ کے نیچے جہاں جو ڈیڈ باڈی لٹکتی ہے، تو جب میں وہاں گیا تو مجھے ایسے لگا کہ جہاں یہاں انگریز دور سے اب تک جو سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں کو پھانسیاں دی جا چکی ہیں، ان کی جو آوازیں ہیں وہ اب بھی گونجتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اور پھر میں وہاں سے جب باہر نکلا تو ایک اور مت بھی سمجھ آئی کہ یہاں اکثر جلاد کا کام جو ہے نا وہ غیر مسلموں سے لیا جاتا ہے، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ جو کرسچن ہیں اس ڈیوٹی کے لیے وہ ایک پرفیکٹ ان کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ ڈیوٹی بڑے اچھے طریقے سے دیتے ہیں۔ لیکن ہم نے جب پوچھا کہ کبھی بھی کسی اور نے دی تو انہوں نے کہا نہیں، بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ جلاد جو اینڈ ٹائم پہ نہیں پہنچتا، کوئی مجبوری ہو جاتی ہے، بیماری ہو جاتی ہے، تو ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں کہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ نے یہ جو لیور ہے نا اس کو کھینچا، کیونکہ لیور کو کھینچنا ہوتا ہے، وہ جو پھٹے ہوتے ہیں وہ نیچے سے نکل جاتے ہیں، اور وہ جو ڈیڈ باڈی نیچے چلی جائے، جھٹکا اتنا زور کا لگتا ہے کہ گردن کا جو ہے وہ منکا ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ہم نے پوچھا کہ اگر یہ والی آئی جی صاحب سے پوچھا جیل خانہ جات سے کہ اگر جو جس کو پھانسی سزا دی جا رہی ہے اگر اس کا نیچے گرنے کے باوجود اس کی ڈیتھ واقعہ نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کافی عرصہ پہلے یہ قانون میں موجود نہیں تھا، لیکن پھر یہ قانون میں امینڈمنٹ کی گئی کہ ٹل ڈیتھ لکھا گیا کہ جب تک اس کو پھندے سے نہیں اتارا جائے گا، جب تک کہ اس ملزم کی یا جس کو پھانسی دی جا رہی ہے اس کی سزا کا اس کی پہ عمل درآمد پورا نہیں ہو جاتا اور اس کی جان نہیں نکل جاتی۔ اور اس کے لیے باقاعدہ طور پہ اس وقت ڈاکٹر موجود ہوتا ہے، سپرنٹینڈنٹ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ موجود ہوتے ہیں، وارڈر موجود ہوتے ہیں، چیف وارڈر موجود ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ ایمبولینس کا انتظام ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو مقتول ہوتا ہے اس کے لواحقین بھی موجود ہوتے ہیں، اور جو قاتل ہوتا ہے اس کے جس کو پھانسی دی جاتی ہے اس کے لواحقین کو بھی پہلے سے بلایا گیا ہوتا ہے کیونکہ ڈیڈ باڈی ان کے حوالے کرنی ہوتی ہے۔ تو اس سارے پروسیس میں بسا اوقات سب سے جو ہم نے دیکھا ہے کہ سب سے زیادہ دکھی کر دینے والا جو انسیڈنٹ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب پھانسی ہونے والی ہوتی ہے تو اس سے ایک روز قبل یا 2 روز قبل جو پھانسی پہ چڑھنے والا شخص ہوتا ہے اس کے گھر والوں کی ملاقات کرائی جاتی ہے۔ تو بعض اوقات وہ ملاقات اتنی سینسیٹیو ہوتی ہے کہ جو پھانسی پہ چڑھنے والا شخص ہوتا ہے وہ بس تلاوت کر رہا ہوتا ہے، اس سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں، وہ روتا جا رہا ہوتا ہے، ہر اپنے رشتہ دار سے مل کے کوئی نہ کوئی وصیت کر رہا ہوتا ہے، بچوں کے نام وصیت کر رہا ہوتا ہے، اپنی مسز کے نام وصیت کر رہا ہوتا ہے، اپنے والدین کے نام وصیت کر رہا ہوتا ہے۔ اور اکثر سے جب ہم نے سنا تو وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ایک دفعہ اے والا جب واقعہ ساڈا موقع مل جاتا تو میں اے والا جرم کدی نہ کرتا۔ اب وہ پشیمانی کا جو لاسٹ لمحہ ہے نا وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ابھی بھی اگر کچھ نوجوان
فلمیں دیکھ کر اور ڈرامے دیکھ کر اس طرح بدماشی کی طرف آنا چاہ رہے ہیں یا آ گئے ہیں، اسلحہ کی طرف آ گئے ہیں، تو وہ توبہ کر لیں، کیونکہ یہ جو منظر ہم دیکھتے ہیں نا، یہ بڑا دردناک، بڑا کربناک منظر ہے۔ اور اس وقت انسان کو سب چیزیں بھول جاتی ہیں، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ بس کچھ لمحات رہ گئے ہیں۔ وہ خاص طور پہ ہم نے جو آئی جی صاحبان سے بھی اور سپرنٹینڈنٹ سے بھی جو چیزیں معلوم کی کہ کیسے آخری حالات کیسے ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا اکثر جو سزائے موت پانے والے قیدی ہوتے ہیں وہ رات کو ہی فجر کی نماز سے پہلے غسل کر لیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، لیکن جب ان کو لے جایا جاتا ہے تختہ دار کی طرف تو اکثر کے جو ہمت ہے جواب دے دیتی ہے، ان سے چلا نہیں جاتا۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو اسٹیچر پر لے کر جایا جاتا ہے، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن پر غشی کے دورے طاری ہو جاتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ کچھ ایسے بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ وہ گئے اور وہاں تک اپنی ہمت قائم رکھی، اور ایون جو آخر میں وہ کالا نقاب ڈالا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم خود اپنے چہرے پہ ڈالیں، لیکن کیونکہ ہاتھ بندے ہوتے ہیں تو اجازت نہیں ملتی۔ لیکن کہتے ہیں کہ ایسے بھی ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ ہر بندہ ہی جو ہے نا وہ پھانسی سے قبل خوف زدہ ہو جائے، کچھ ایسے بھی ہیں با ہمت ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف اتنا موقع دیا جائے کہ ہم اونچی آواز میں کلمہ طیبہ پڑھ لیں۔ تو جیسے ہی ان کو کہا جاتا ہے کہ بھائی تھوڑے دیر میں آپ کے عمل درآمد کرنا ہے یا کپڑا ڈالا جاتا ہے، تو وہ اونچی آواز میں کلمہ طیبہ کا ورد شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد ایک تختے جو ہے نا وہ کھلنے کی آواز آتی ہے، وہ لاسٹ لمحہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ تو ہماری یہ تمام چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ، جو نوجوان یہ اسلحہ سے یا اس طرح کی دوسری بیماریوں کی وجہ سے جو چمٹ جاتی ہیں نوجوانوں کو، ان کی وجہ سے بدماشی کی طرف یا جرائم کی طرف آنا چاہ رہے ہیں، تو وہ ابھی توبہ کر لیں، کیونکہ اگلی جو منازل ہیں وہ بہت خوفناک ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے۔ اپنے میزبان اجازت میں بٹ کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔